تو آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں اپنے درس میں، جوادی عاملی، کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سے ایک روایت ہے جو کہ اصول کافی کی تیسری جلد کے اندر بیان ہوئی ہے کہ جس وقت کوئی بھی شخص مرے گا اور وہ قبر میں اتارا جائے گا، تو قبر میں اتارے جانے کے بعد جب قبر اس کی بند ہو جائے گی تو اس کی روح اس کے بدن میں واپس لوٹا دی جائے گی، اس کی روح اس کے بدن میں لوٹا دی جائے گی، اور اس کے بعد دو فرشتے امتحانات لینے کے لیے اس کے پاس آ جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ سوالات بہت زیادہ مشکل، یہ بہت زیادہ فلسفی یا منطقی ٹائپ کے نہیں ہوں گے، بہت سادہ قسم کے سوالات ہوں گے، وہی کہ تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا پروردگار کون ہے، اور تمہاری کتاب کون سی ہے، اور تمہارا رسول کون ہے۔ تو اب اگر یہ شخص گناہوں کا عادی رہا تو ایک بہت بڑا نقصان اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کا وہاں جا کر حافظہ کمزور ہو جائے گا۔ گناہوں کا ایک اثرات آپ کو پتا ہے کہ وہ ہے نا کہ دروغ گورا حافظہ ناباشد، یعنی جھوٹا جو ہے وہ اس کا حافظہ نہیں رہتا۔ تو دنیا کے اندر بھی اس کے ساتھ یہ کہ یہ نسیان اس کو آخرت کے زندگی، برزخی زندگی میں بھی ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس گناہوں کے اس نسیان کی بیماری کی وجہ سے عالم آخرت پہ اس کے اثرات منطبق ہوں گے، اور قبر میں جانے کے بعد یہ بھول کا مرض اس کو لاحق ہو جائے گا۔ اتنی زیادہ پریشانی کا یہ شکار ہوگا، وہاں جا کر روح اس کے جسم کے اندر واپس لوٹائی جائے گی، منکر و نکیر سوالات پوچھنے کے لیے آئیں گے، اور جس وقت یہ پوچھنے کے لیے آئیں گے تو یہاں تک اس کے ساتھ ہوگا کہ جب اس سے پوچھیں گے کہ تمہارا رسول کون ہے، تو اس کو پیغمبر اسلام کا نام یاد نہیں آئے گا، نام ہی یاد نہیں آئے گا، یہ حیران، پریشان اور سرگرداں ہو جائے گا۔ اور آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ امام خمینی علیہ الرحمہ نے مسجد اعظم میں ایک مرتبہ درس میں فرمایا تھا کہ پھر ان افراد کو عذاب دیا جائے گا، اور کچھ عرصے کے عذاب بھگتنے کے بعد ان کو یاد آئے گا کہ ارے اس دنیا میں ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، یعنی اس کے اتنے عرصے کے عذاب بھگتنے کے بعد رسول کا نام یاد آئے گا۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ دیکھیے، آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ گناہ جو ہیں وہ صرف فقط آپ ہماری دنیا کو ہی متاثر نہیں کرتے، ہماری برزخی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں۔ جب بھی رمضان کا ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ انسان کو گناہ چھوڑنے کی مشق و پریکٹس اس میں کر لینی چاہیے، اور اس کے بعد اس سلسلے کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا چاہیے۔ تو یہ گناہوں کے اثرات فقط اس دنیا ہی کے، بلکہ اس دنیا میں فقط اس کی حد تک نہیں، دوسرے لوگ بھی اس کے اثرات کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی وہ فرماتے ہیں کہ وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گناہ یہ خود کرتا ہے لیکن پوری کائنات کا مجرم ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو صرف فقط اسی کو متاثر نہیں کرتے، کائنات کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ بعض گناہوں کے باعث آسمان سے بارشیں برسنا بند ہو جاتی ہیں، لوگ کتنی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن سے بیماریاں جنم لیتی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں جس سے فقر اور غربت میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے اس کے اپنے خاندان والے، اپنے گھر والے وہ سخت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے کہ یہ کائنات کا مجرم ہو جاتا ہے، یہ دوسرے لوگوں کو اذیتیں پہنچانے کا مجرم ہو جاتا ہے۔ اس کے فقط گناہوں کے اثرات اس تک نہیں رہتے بلکہ دیگر افراد تک بھی اس کے گناہوں کے اثرات پہنچتے ہیں۔ برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين